ایک چڑی اور چڑیا بیٹھی ہوئی تھی ایک درخت پر. اس نے دیکھا کہ ایک شخص چلا رہا بہترین لباس پہنے ہوئے ہے, ایک دم اچھے خاندان سے لگ رہا تھا. چڑے نے کہا دیکھو یہ شخص آ رہا ہے, یہاں سے اڑ چلو, یہ کہیں ہم پر حملہ نہ کر دے. تو چڑیا نے کہا نہیں, یہ اچھے گھرانے کا لگ رہا ہے, بہترین لباس پہنے ہوئے ہے, ہم کو یہ اذیت نہیں پہنچا سکتا ہے. اب یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ وہ شخص قریب آتا گیا. جب زیادہ قریب آ گیا دونوں میں بحث ہو ہی رہی تھی کہ دونوں بھاگ نہیں پائے. اتنے میں اس شخص نے اپنی کمان سے تیر نکالا اور چڑے کو وہیں پہ مار دیا. بہترین لباس پہنے ہوئے تھا, بہترین لباس اچھے گھرانے کا لگ رہا تھا, چڑے کو مار دیا. اب چڑیا روتی پیٹتی ہوئی بادشاہ کے دربار پہنچی, بادشاہ کے پاس لے کر اپنا مقدمہ پہنچی. اب مقدمہ جب پہنچا تو چڑی نے کہا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا حادثہ ہو گیا ہے, اس انسان نے ہمارے مرد کو, ہمارے شوہر کو مار دیا ہے. کہ ٹھیک ہے اس کو بلایا جائے. جب اس کو بلایا گیا تو بادشاہ نے جب پورا قصہ سن لیا, سننے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اب سزا تجویز کرنا تمہارے حق میں ہے. چڑی سے کہا کہ اب اس کو سزا تم دو, اس لیے کہ گنہگار یہ تمہارا ہے, اس نے تمہارے شوہر کو مارا ہے, تمہارے مرد کو مارا ہے, اب تم اس کو سزا تم ہی دو. تو چڑیا نے کہا بادشاہ سلامت, میں اس کو سزا نہیں دیتی, لیکن اس سے آپ یہ کام کہہ دیجئے کہ آج کے بعد یہ اچھا لباس نہ پہنے, اس سے کہے کہ جا کے شکاریوں والا لباس پہن لے, تاکہ میں تو دھوکہ کھا چکی ہوں, کوئی اور دوسرا نہ دھوکہ سے کھا سکے. اس لیے کہ انسان کی جو حقیقت ہے وہی دکھنی چاہیے. اب یہی ہوا تھا کربلا کے میدان میں. جب حسین کربلا کے میدان میں پہنچے تھے, داڑھی وہاں بھی تھی, نماز وہاں بھی تھی, مصلے وہاں بھی تھے, لیکن جو وہاں آئے ہوئے تھے وہ چہرے ڈھکے ہوئے تھے, کوئی داڑھی کے اندر ڈھکے ہوئے